अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मैं विशनाज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूं एक ऐसा नावल जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसका नाम है द वैम्पायर आरून। इस तहरीर किया है तबीर खान ने और आज मैं इसकी किस्त नंबर 1 पढ़ने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपना नावल द वैम्पायर आरून की किस्त नंबर 1। वो तेज़ रफ्तार से भागता हुआ अपने घर के सामने रुका। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, पर वो अपने अंदर अजीब सी बेचैनी को महसूस कर रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था वो रात को इस पहर कब निकला और जंगल में क्या कर रहा था। उसकी ये हालत क्यों हो रही है? लॉक खोलकर घर के अंदर गया। रूम में आते ही वॉशरूम में चला गया। आईने में खुद को देखा। पूरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। होंठों पर खून लगा होता है। ये खून मेरे होंठ पर कैसे लगा? अपनी आंखों में देखा इसे। अपनी खूबसूरत नीली आंखें खौफजदा लग रही थीं। शावर खोलकर इसके नीचे खड़ा हो गया। काफ़ी देर बाद बाहर निकला तो सामने ही उसकी मॉम खड़ी नज़र आती हैं। वो अब पुरसकून था। मॉम, आप सोई नहीं? नहीं, तुम्हारे रूम में आई थी पर तुम नहीं थे। कहाँ थे अरुण बेटा? वो जानती थी कि वो कहाँ था, पर वो शायद ये कन्फर्म करना चाहती थी कि इसे कुछ याद तो नहीं। कहीं नहीं, बस फ्रेश एयर लेने निकला था। इसे कुछ याद नहीं। दिल में सोचती हैं, ओके तुम चेंज करके सो जाओ, गुड नाइट कहकर चली जाती हैं। 12 साल पुरानी बात याद आती है अरुण को, जब अरुण 10 साल का था। एक बात पूछूं मॉम? अरुण अपनी मॉम से कहता है, जब इसकी मॉम उसको पढ़ा रही होती हैं। हाँ, इसकी मॉम उसकी तरफ देख कर कहती हैं, मॉम हम इस वीरान जगह पर क्यों हैं? शहर से दूर, जंगल के इतने करीब। हम शहर में क्यों नहीं रहते? क्योंकि ये जगह अच्छी है। यहाँ से समुंदर भी नज़र आता है खिड़की से। अरुण, सिर्फ इसलिए हम यहाँ रहते हैं कि समुंदर नज़र आता है? इसकी मॉम सोच में पड़ जाती हैं। फिर इसके करीब आती इसका प्यार से गाल छूती हैं। क्यों, मेरे बेटे को डर लगता है यहाँ? नहीं, अरुण अपनी मॉम से बोलता है। मॉम मुस्कुराती हैं। मैं एक राज की बात बताती हूँ तुमको, मेरे शहजादे बेटे। मैं तुमको खोना नहीं चाहती। तुम्हारे डैड को खो चुकी हूँ। मॉम, मैं 1 साल का था जब आप यहाँ लाई थी। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, पूरे 10 साल का हूँ। हाँ, बड़े हो गए हो, पर हम नहीं जा सकते। बस शहर में हमारे बहुत दुश्मन हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई ताकि सुकून से जी सकें हम। अच्छा, अब कोई सवाल नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो, अरुण को उसकी मॉम कहती हैं। उस दिन के बाद से अरुण ने अपनी मॉम से कुछ नहीं पूछा कि कौन दुश्मन है हमारे। अभी जो हुआ वो अपनी मॉम को बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। क्या हुआ था? वैसे ही मॉम परेशान रहती हैं, पता नहीं क्यों खौफ रहता है इतना। ड्रेस चेंज करके अरुण सो जाता है। रिंगटोन की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। कामला रूम में आई तो पूरा रूम बिखरा हुआ था। सोफे पर कुछ ड्रेस पड़े होते हैं। मेज़ पर 2 बॉल, एक में चिप्स अभी कुछ बाकी थे, दूसरे बॉल में चंद पॉपकॉर्न और कुछ टेबल के पास पड़ी। साथ में मोम फली के छिलके टेबल के ऊपर बिखरे पड़े। 2 जूस के डब्बे। उफ, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। खिड़की से पर्दे हटाती है। ज़ालिफ़ा के चेहरे पर रोशनी पड़ती है। खूबसूरत सुनहरी गुलाबी चेहरा पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इसकी नींद खराब हो जाती है। ज़ालिफ़ा चेहरे पर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। ज़ालिफ़ा उठ भी जाओ बेटा, देखो ज़ालिफ़ा उठ भी जाओ बेटा, देखो इमली की कॉल आ रही है। मामा, आप मना कर दें, मैं नहीं जा रही। अभी बुक्स लेने, मुझे नींद आ रही है। उठ जाओ फ़ौरन, ये तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद सोती रहना। रज़ाई खींचते हुए कामला गुस्से से कहती हैं। ज़ालिफ़ा, कमरे की क्या हालत हो रही है? ऐसे तो लड़के भी रूम को बिखेरते नहीं, और अपने रूम की सफाई तुमको खुद करनी है आज। क्या? ज़ालिफ़ा ये सुनकर चीखती उठती है। क्या मैं करूँगी सफाई? उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती, हाँ तुम। आप मामा इतना जुल्म कर रही हैं अपनी इकलौती बेटी पर। ज़ालिफ़ा मासूमियत से कहती है, अच्छा ये जुल्म लग रहा है। ठीक है, अपने ब्रेकफास्ट के बर्तन भी तुम खुद धोगी। ज़ालिफ़ा का मुंह बन जाता है। और इमली को कॉल कर लो, फ़ोन बज कर बंद हो गया।
اس کا اور جلدی آؤ نیچے، میں تم کو املی کے گھر ڈراپ کر دوں گی۔ کاملہ چلی جاتی ہے۔ صفائی مجھ سے نہیں ہوگی، املی سے کروا لوں گی جب گھر آؤں گی بکس لے کر۔ مسکراتے ہوئے سیل فون اٹھاتی، کال کرنے کے بجائے میسج کر دیتی، میں 20 منٹس میں آ رہی ہوں، املی ریڈی رہنا، اوکے۔ میسج کر کے فریش ہونے واش روم میں چلی جاتی ہے۔ موم، کیا آج میں شہر چلا جاؤں؟ جب سے لندن سے آیا ہوں میں بور ہو گیا ہوں۔ بریک فاسٹ کی ٹیبل پر ارون اپنی موم سے پوچھتا، نہیں تم کو کچھ چاہیے تو بتا دو، میں لے آؤں گی۔ موم نے، اب بڑا ہو چکا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں ہر کام خود کروں، یہاں بھی جیسے لندن میں کرتا تھا۔ نہیں، اب ضد نہیں کرنا، آسیہ ارون کو کہتی ہیں۔ تو ارون ٹھیک ہے کہتا ہوا اداسی سے اٹھ کر چلا جاتا۔ ارے ناشتہ تو کر لو ارون۔ آسیہ ٹیبل سے اٹھ کر ارون کو جاتے دیکھ کر بولتی، میرا دل نہیں کر رہا موم۔ ارون بول کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ آسیہ بھی ارون کے پیچھے اٹھ کر چلی جاتی، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں تم کو معلوم ہے وہاں ہمارے دشمن ہیں، پر میں تم کو اداس نہیں دیکھ سکتی، جلدی آ جانا۔ آسیہ روم کے اندر آتے ہوئے کہتی ہیں۔ ارون کھڑکی سے باہر لان میں دیکھ رہا ہوتا ہے جب اسے موم کی آواز آتی ہے۔ ارون مڑ کے دیکھتا ہے تو آسیہ مسکرا رہی ہوتی، اوکے موم، میں جلدی آ جاؤں گا۔ ارون خوش ہو کر موم کے گلے لگ جاتا ہے۔ تھینک یو موم، لو یو۔ یو ٹو بیٹا، آئے ناشتہ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ املی اور زالفہ بک شاپ سے بکس لے کر بس اسٹینڈ پر بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ املی، میں تم کو کافی پلاؤں گی، گھر چلنا، اور کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ اور کیا زالفہ چپ کیوں ہو گئی؟ یار املی، میرا روم بکھرا ہے بہت اور ماما نے کہا میں روم صاف کروں تو تم کر دو گی پھر سے؟ اف لڑکی، تم کیا چیز ہو زالفہ۔ املی کہتی ہے، یار تمہیں پتا تو ہے کہ یہ گھر کے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ زالفہ املی سے بولتی، اچھا ٹھیک ہے، آخری بار کروں گی صاف، پھر کبھی نہیں، پھر تم خود کرنا، ٹھیک؟ املی کو یاد آتا ہے وہ ایک بک تو لینا بھول گئی۔ زالفہ، میں ایک بک تو لینا بھول گئی، چلو لے کر آتے ہیں زالفہ۔ املی زالفہ سے کہتی ہے، یار نہیں، میں نہیں جا رہی، مجھے بک شاپ کو دیکھ کر چکر آتے ہیں، ایک بار دیکھ لی دوبارہ نہیں۔ تم لے آؤ، ویسے بھی بس کے آنے میں 15 منٹ ہیں، بک شاپ قریب ہی ہے، میں ادھر ہی کھڑی ہوں۔ اوکے زالفہ۔ یہ زالفہ، آپ مت جائیں، جیسے آپ کی مرضی۔ املی ناراض ہو کے چلی جاتی ہے۔ زالفہ ہنسنے لگ جاتی ہے۔ 11 بجے ارون شہر میں پہنچ کر کال بک شاپ والی روڈ پر موڑ لیتا ہے۔ اس روڈ پر زیادہ تر سناٹا ہی رہتا ہے کہ ارون کی اچانک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ اس سے ڈرائیو بھی نہیں کی جا رہی ہوتی، کار رانگ وے پر چلنے لگتی، اسے لگتا ہے اس کے ہاتھوں میں جان نہیں۔ کار روکنے کی کوشش کرتا ہے پر اس سے پہلے کار رانگ وے کی وجہ سے سامنے کار بس اسٹینڈ پر کھڑی زالفہ کو ہٹ کرتے ہوئے رک جاتی ہے۔ زالفہ کی پاؤں پر ہلکی سی ٹکر ہوتی پر زالفہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کار روکتی ہے ارون اپنے حواس میں واپس آتا ہے، کار سے اتر کر اس شخص کو دیکھنے جاتا ہے جس شخص کی اس کی کار سے ٹکر ہوتی ہے۔ وہاں ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ ارون اس لڑکی کے قریب جاتا ہے، لڑکی کے چہرے پر بکھرے بالوں کی وجہ سے چہرہ چھپ جاتا ہے، صرف خوبصورت گنہری پلکوں والی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے گرنے کی وجہ سے اس کے سر سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ ارون کی نظر جیسے خون پر پڑتی ہے پھر سے اسے کچھ ہونے لگتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ارون اس لڑکی کے سر پر لگا خون جھک کے پینے لگتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے۔ زالفہ ہوش میں آ رہی ہوتی ہے، پاؤں اور سر کے درد کی وجہ سے اس کے منہ سے کراہ کی آواز نکلتی ہے۔ زالفہ کو اپنے سر پر کسی کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ آواز سن کے ارون اپنے ہوش میں آتا ہے، اس کے سر سے اپنا منہ ہٹاتا ہے۔ زالفہ بھی پوری طرح ہوش میں آ جاتی ہے۔ زالفہ آنکھیں کھولتی ہے تو اسے ایک اجنبی چہرہ نظر آتا ہے جس کی نیلی جھیل جیسی بے حد خوبصورت آنکھیں نظر آتی ہیں جو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے ہوش میں آنے پر زالفہ کی نظر اس کے ہونٹوں پر پڑ جاتی ہے تو خون لگا ہوتا ہے۔ کون ہو؟ زالفہ پوچھتی ہے۔ ارون اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، بڑی بڑی کالی حسین آنکھیں خوف زدہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ ارون کچھ کہے بنا فوراً اٹھ کر جلدی سے کار کی طرف چلا جاتا ہے۔ زالفہ اسے بے رحم کو جاتا دیکھ رہی ہوتی ہے جو اس کو اسی حال میں روڈ پر چھوڑ گیا۔ زالفہ خود سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے جب املی سامنے سے چیختی ہوئی بھاگتی زالفہ کے پاس آتی ہے۔ زالفہ، کیا ہوا؟ نظر نہیں آ رہا تم کو؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا، زالفہ غصے سے بولتی ہے۔ کس نے کیا؟ زالفہ، یہاں تو کوئی نہیں۔
جس نے کیا وہ بھاگ گیا۔ زالفہ کہتی ہے کیا تمہیں ابھی چھوڑ کر کون تھا؟ وہ املی پوچھتی ہے ایک بے حد حسین ینگ سا لڑکا۔ میں نے ایسا لڑکا پورے کوریا میں نہیں دیکھا۔ کیا بول رہی ہو یہ زالفہ؟ اس لڑکے نے تمہارا ایکسیڈنٹ کیا ہے اور تم کو ہاسپٹل لے کے جانے کی بجائے تم کو روڈ پر چھوڑ گیا۔ اس لڑکے کی تم تعریفیں کر رہی ہو اور تم نے کب پورا کوریا گھوم لیا بتانا مجھے۔ املی اس کی ان باتوں پر غصہ ہو جاتی ہے، پھر بولتی ہے ہمیں پولیس میں کمپلین کرنی چاہیے تاکہ وہ آئندہ کسی کو یوں سڑک پر چھوڑ کے نہ جائے۔ اف املی میرا سر درد کر رہا ہے، اتنا لمبا لیکچر، چلو گھر چلتے، مجھے کوئی کمپلین نہیں کرنی۔ ارون کار میں بیٹھ کر تیز کار ڈرائیو کرتا ہوا اپنے گھر کے سامنے سمندر پر جا کر کار روکتا ہے۔ کار کے مرر میں خود کو دیکھتا ہے، ہونٹوں پہ خون دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ ڈیش بورڈ سے ٹشو باکس اٹھا کر صاف کرتا ہے۔ اسے پھر کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بس اتنا یاد تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پر کس کا، کیا اس نے ایکسیڈنٹ، یہ یاد نہیں تھا۔ کار سے نکل کے سمندر کے قریب جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، شور کرتی ہوئی سمندر کی لہروں کو دیکھتا ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہت پریشان ہوتا ہے۔ پھر سے خون کہاں سے آیا؟ میرے ہونٹ پر مجھے کچھ یاد کیوں نہیں ہے؟ وہی بینچ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، میرا کوئی کیوں اتنا کم تو نہیں کہ اس کو برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اسے خیال آتا ہے اپنی موم کا۔ موم بس سب جانتی ہیں۔ خود سے بولتے ہوئے گھر کی طرف بھاگتا ہے۔ جب گھر میں پہنچتا ہے ایک تکلیف دہ منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اوکے ویورز، تو یہ تھی ہماری ویمپائر ارون کی قسط نمبر 1۔ قسط نمبر 2 کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔